بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگر کی گرمی، مثانے کی گرمی، جگر اور مثانے کی گرمی اور کمزوری بغیر دوائی کے ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو عام طور پر نوجوان بچوں میں بھی ہے، بچیوں میں بھی ہے، اور شادی شدہ مرد و خواتین کے اندر بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں، اور باربیکیو، فاسٹ فوڈ، برگر، شوارمے، پیزے، تلی ہوئی چیزیں، بریانیاں، کڑھائیاں، قورمے، تکے، کباب، یہ جتنی بھی گرم تلی ہوئی فرائی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جگر اور مثانے میں بہت زیادہ ہیٹ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بدن کے اندر تیزابیت کرتی ہیں، ایسیڈیٹی ہوتی ہے۔ تیزابیت اور ایسیڈیٹی کے بڑھنے کی وجہ سے جگر اور مثانے میں پھر ایک قسم کی ہیٹ بڑھتی ہے۔ یہ وہ طبی حرارت نہیں ہوتی، طبی حرارت کچھ اور ہوتی ہے، یہ ایسیڈیٹی والی، تیزابیت والی حرارت ہوتی ہے جو بدن میں تلخی کرتی ہے، پیشاب میں جلن کرتی ہے، اور جگر میں گرمی کی وجہ سے صورت انزال کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان کی مین جو وجہ ہے وہ جگر اور مثانے کی گرمی ہوتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے۔ پیشاب میں جلن آئے تو فوراً سمجھ جائیں کہ آپ کے مثانے میں گرمی ہے۔ اسی طرح بدن میں اگر سوئیاں چبھیں اور آپ کو بیٹھے ہوئے پسینہ آئے، یا کھانا کھاتے ہوئے آپ کو فوراً پسینہ آنا شروع ہو جائے، سر میں پسینہ آئے یا خارش ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے جگر میں ایسیڈیٹی اور تیزابیت، گرمی بڑھ چکی ہے۔ تو جگر اور مثانے کی کسی بھی قسم کی گرمی کی علامت آپ کے سامنے آئے تو آپ نے بالکل پریشان ہو کے ادھر ادھر بھاگنا نہیں، اور نہ آپ نے کسی عطائی کے ہتھے چڑھنا ہے، یا ایسا کوئی غلط قسم کا کوئی معالج ہو جو علاج معالجہ نہیں جانتا اور طب کے علم سے ناواقف ہے، وہ آپ کے اوپر تجربات نہ کرے اور آپ کی جان اور مال کے ساتھ نہ کھلواڑ کرے۔ تو آپ نے اس موسم میں بہت اچھی اللہ نے ایک نعمت ہمیں دی ہے، جو سبزی بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، خوراک بھی ہے۔ اس کے ہم بیج بھی استعمال کرتے ہیں، بہت ساری دوائیوں کے اندر، شربت بزوری کے اندر بھی اس کے بیج استعمال ہوتے ہیں، اور بھی چیزوں کے اندر بعض اطباء استعمال کرتے ہیں، مختلف دوائیوں کے اندر۔ وہ آج کل جو عام سبزی ہے وہ ہے گاجر۔ تو گاجر مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ہر قسم کی جگر اور مثانے کی گرمی کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ آپ گاجر کا حلوہ بنا کے بھی کھا سکتے ہیں، گاجر کا جوس بنا کے بھی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ آپ گاجر کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں، اگر آپ جوس نہیں بنا کے استعمال کرنا چاہتے تو آپ گاجر کو ویسے کھا لیں۔ جیسے آپ گاجر کو، سرخ سرخ گاجریں لے لیں جن میں اس کے کیل بھی سخت نہ ہوں، زیادہ موٹی اور سخت قسم کی گاجر جو ہے وہ بد مزہ ہوتی ہے، کھائی نہیں جاتی۔ تو جو سرخ گاجر ہوتی ہے، باریک باریک گاجر ہو، تازی، اور بالکل جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کولی کولی گاجریں، وہ آپ تازی گاجریں دھو کے کھا سکتے ہیں، بغیر نمک کے کھا لیں، بغیر مرچ کے کھائیں، مسالے کے بغیر کھائیں۔ آپ ان کو چبا کے باریک گاجریں کھائیں، لیکن یاد رکھیے کہ زیادہ گاجریں کھانے سے بعض دفعہ پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ گاجریں جب بھی آپ نے کھانی ہیں، آپ نے خالی پیٹ کھانی ہے، کھانے کے بعد آپ نے گاجریں نہیں کھانی۔ اگر آپ گھر میں جوس بنا لیں یا باہر گاجر کا جوس ملتا ہے، گاجر کا جوس بنا کے استعمال کریں، اس میں آپ لیمو بھی ڈال سکتے ہیں، اور ہلکا سا ادرک ملا لیں، پھر بھی وہ بہت اچھا اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اور جگر اور مثانے کی ساری گرمی، حرارت اور تیزابیت کو وہ نکال کر پیشاب کے راستے فلٹر کر کے باہر نکال دیتی ہے۔ تو جگر مثانے کی گرمی کے لیے گاجر کا کھانا، گاجر کا جوس پینا، گاجر کا حلوہ کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔